لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، یہ صحیح بخاری کا آخری باب ہے اور آخری حدیث اسی باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہے، اور یہ کتاب التوحید کا بھی آخری باب ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں قائم فرمائی ہے. اور جیسا کہ کتاب التوحید کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ تمام شریعت کے احکام اور عقائد پچھلے ابواب میں بیان کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب التوحید اس لیے قائم فرمائی ہے کہ امت میں جو طرح طرح کی گمراہیاں پھیلی ہیں، نظریاتی گمراہیاں بھی اور عملی گمراہیاں بھی، ان کی تردید اور ان پر متنبہ کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب التوحید سب سے آخر میں قائم فرمائی، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک صحیح مومن کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ عقائد صحیحہ اور صحیح اعمال سے باخبر ہو، اس کا اعتقاد صحیح ہو، وہاں اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ باطل اپنی فتنہ سامانیوں کے ساتھ ہر دور میں حق کے اوپر حملہ آور ہوتا رہا ہے، اس باطل سے بھی انسان علی وجہ بصیرت باخبر ہو اور اس کی تردید بھی کرے. جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے اس میں لا الہ پہلے ہے اور الا اللہ اس کے بعد ہے، یعنی باطل کی نفی اور حق کا اثبات، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید جو آخر میں قائم فرمائی ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ جو باطل نظریات اور باطل عقیدے مختلف زمانوں میں پیدا ہوتے رہے ہیں، ان سے نہ صرف انسان باخبر ہو بلکہ ان کی نفی بھی کرے، ان کی تردید بھی کرے. جیسا کہ میں نے کتاب التوحید کے شروع میں عرض کیا تھا، جن باطل فرقوں کی تردید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں فرمائی ہے، وہ مختلف ناموں سے مسلمانوں کے درمیان ظاہر ہوتے رہے ہیں. جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، کررامیہ ہیں،
جبریہ ہیں، قدریہ ہیں، مرجئہ ہیں، یہ مختلف فرقے ہیں جو تاریخ کے مختلف زمانوں میں ظاہر ہوتے رہے ہیں، اور اب الحمدللہ ان میں سے کسی کا باقاعدہ کوئی وجود نہیں رہا. لیکن ایک سبق ہے جو اس پوری تاریخ سے ملتا ہے، اور وہ یہ کہ پوری تاریخ 1400 سال کی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ محسوس ہوگا کہ مختلف زمانوں میں نت نئے قسم کے نظریات اور خیالات وجود میں آتے رہے ہیں، اور اپنے زمانے میں انہوں نے بڑا زور و شور دکھایا ہے. ایسا زور و شور دکھایا ہے کہ وہ نظریات جب پھیلے تو ان کے خلاف بولنا، ان کے خلاف کوئی بات کہنا انسان کے لیے مشکل ہو گیا، بلکہ اس کے اوپر بسا اوقات ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا اہل حق کے اوپر. اور جس زمانے میں کوئی نظریہ دنیا کے دماغوں پر چھایا تو اس نے اپنا ایک روب بٹھانے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں جو شخص حق پر قائم تھا اس کو بعض اوقات تانوں کا نشانہ بنایا گیا، بعض اوقات اس کو تنگ نظر کہا گیا، بعض اوقات اس کو دقیانوسی کہا گیا. لیکن یہ سارے نظریات جو مختلف زمانوں میں اٹھتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے مقابلے کے لیے علماء حق کی ایک جماعت ہمیشہ قائم رکھی، جو مخالف ہواؤں کے باوجود اور ہر طرح کے جبر و تشدد کے باوجود، پروپیگنڈے کے باوجود اپنے حق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رفتہ رفتہ وہ باطل مٹتا چلا گیا اور حق اسی طرح قائم رہا. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. یہ پوری تاریخ یہ بتاتی ہے. یہ جن لوگوں کی تقریر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب التوحید میں فرمائی ہے، جہمیہ اور معتزلہ. ایک وقت تھا کہ معتزلہ کے نظریات اور ان کی باطل گمراہیوں کا لوگوں کے دلوں پر سکہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ یہ عقلیت پرستی کے نام سے، عقل پرستی کے نام سے یہ لوگ وجود میں آئے تھے، اور انہوں نے ایسے نظریات پیش کیے تھے جو ان کے خیال میں عقل کا تقاضا تھے. اور جو لوگ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، حق کی آواز بلند کر رہے تھے، ان کو تنگ نظر کہا جاتا تھا، ان کو دقیانوسی کہا جاتا تھا، ان کو عقل دشمن کہا جاتا تھا. اور یہ روشن خیال لوگ تھے، یہ عقل پرست لوگ تھے. انہوں نے اپنے نظریات کی بنیاد اپنی عقل کے اوپر رکھی تھی. اس واسطے ان کا ڈنکا بج رہا تھا، اور ڈنکا بجتے بجتے یہاں تک نوبت آئی کہ حکومت بھی، اس دور کی حکومت بھی ان کے الزام میں آ گئی. اور حکومت کے افراد معتصم اور واقف کے زمانے میں انہوں نے معتزلہ کے نظریات کو اپنے حکومت کے ڈنڈے سے نافذ کرنے کی کوشش کی، اور اس درجہ کوشش کی کہ جو لوگ ان کے نظریات کو ماننے سے انکار کرتے تھے ان کو کوڑے لگائے گئے، ان کو جیلوں میں ٹھوسا گیا، ان کے اوپر جبر و تشدد کا بازار گرم کیا گیا. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حق کو اس طرح رکھا ہے کہ اس کے ماننے والے ظاہرین فی الارض، جس کو حدیث میں تعبیر فرمایا کہ وہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء حق کی ایک جماعت اس دور میں
قائم رکھی، حق کے اوپر قائم رکھی، اور ان کا سرخیل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا، جو کوہ استقامت بن کر حق پر قائم رہے، اس درجہ قائم رہے کہ روایات میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد ربیع ابن انس کو ایک دن بلایا اور بلا کر کہا کہ میں خط بھیجنا چاہتا ہوں احمد بن حنبل کے پاس، یعنی اپنے شاگرد کو، تم وہ خط میرا پہنچا دو۔ خط کو سیل کر دیا۔ ان کے شاگرد ربیع بن انس اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مزنی جو امام طحاوی کے ماموں تھے ان کے ہاتھ بھیجا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ خط میں کیا لکھا۔ وہ خط لے کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور امام احمد کی خدمت میں پیش کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خط آپ کے لیے بھیجا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سیل توڑی اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رونے لگے۔ تو ربیع بن انس نے پوچھا کہ حضرت اس خط میں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو رونا آ گیا؟ کہا کہ میرے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خط مجھے لکھا ہے اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو خواب میں زیارت ہوئی ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس زیارت میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ بشر احمد بن حنبل علی بلوى تصیبہ، کہ احمد بن حنبل کو میری طرف سے بشارت دے دو، جنت کی بشارت، ایک ایسے آزمائش کی وجہ سے جو اس کو پہنچے۔ اور یہ وہی الفاظ ہیں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمائے تھے کہ ان کو بشارت دے دو جنت کی علی بلوى تصیبہ، ایک آزمائش دکھائی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس خط کو پڑھ کر روئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھے، اور چونکہ بشارت لے کر آئے تھے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا کرتا اس وقت پہنا ہوا تھا وہ اتار کر ربیع بن انس کو دے دیا اور کہا کہ جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توبہ قبول ہونے کی بشارت دی گئی تھی تو انہوں نے اپنا کرتا اتار کر خبر لانے والے کو دیا تھا، تو میں یہ کرتا تمہیں دیتا ہوں۔ ربیع بن انس وہ کرتا لے کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم نے خط پہنچا دیا؟ کہا کہ ہاں پہنچا۔ کہا کہ یہ کرتا کیسا ہے؟ کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بشارت کے انعام میں یہ کرتا عطا فرمایا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کرتا تو تمہاری ملکیت ہے، تمہیں ہدیہ کیا ہے انہوں نے، لہٰذا تمہارے اس کے اوپر حق ہے، لیکن ایک کام کرو کہ اس کرتے کو میں پانی لاتا ہوں، پانی کے اندر ڈبو دو، کرتا تمہارا پانی میرا۔ کرتا ان کو دے دیا اور وہ جو پانی اس کرتے سے گفارا جو تھا وہ لے کر اپنی آنکھوں پر ملا، اپنے جسم پر ملا۔
اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پھر زندگی بھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پانی اپنے ساتھ رکھا اور روزانہ اپنے جسم کے اوپر اس سے تبرک فرمایا کرتے. اللہ تک اس وقت تک امام احمد بن حنبل کو آزمائش پیش نہیں آئی تھی، لیکن یہ بشارت پہلے ہوئی. پھر آزمائش پیش آئی اور ایسی پیش آئی کہ امام احمد بن حنبل کو دربار شاہی میں طلب کیا گیا اور ان کے اوپر زبردستی کی گئی کہ قرآن کو مخلوق ہونے کا اعلان کرو. انہوں نے انکار کیا، جیل میں ڈالا گیا. 28 مہینے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تمہیں کوڑے لگائے جائیں. اور کوڑے کا تصور آج ہم معمولی کوڑے سمجھ میں آتے ہیں، لیکن اس کوڑوں کی جو تفصیل روایات میں آئی ہے، بعض روایتوں میں یہ مذکور ہے کہ وہ کوڑے ایسے تھے کہ اگر جلاد کسی ہاتھی کو بھی مارتا تو ہاتھی چیز پڑتا تھا. ایسے کوڑے تھے اور دنیا جانتی تھی کہ یہ کوڑے اتنے سخت ہیں اور انہی کوڑوں کے خوف کی وجہ سے بعض حضرات نے اس مسئلے کے اندر مہم الفاظ کہہ کر اور ایسے الفاظ کہہ کر جو کہ جس سے توریہ تقیہ ہو جائے اپنی جان بچانے کی کوشش کی. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کا علم بردار بنایا تھا. وہ فرماتے تھے کہ جو توریہ تقیہ کر کے بھی کوئی جملہ میں ایسا نہیں کہوں گا کہ جو حق کے واضح اعلان کے خلاف ہو. نتیجہ یہ کہ امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے اور جب کوڑے لگانے کے لیے لے جا رہے تھے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے قید کا ڈر نہیں تھا، مجھے موت کا ڈر نہیں تھا، لیکن کوڑوں سے خوف آتا تھا. جب کوڑے لگانے کے لیے لے جانے لگے تو قریب میں ایک ڈاکو تھا جو ساتھ ہی بیٹھ تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اس نے پکار کر کہا کہ اے ابو عبداللہ میری ایک بات سنتے جاؤ. وہ یہ کہ کوڑوں سے ڈرو نہیں، کیونکہ صرف 2 کوڑوں کی تکلیف تمہیں برداشت کرنی ہوگی. 2 کوڑوں کے بعد پھر تمہیں پتہ نہیں چلے گا. اپنا ہوش و آواز کھو بیٹھو، اس لیے تکلیف صرف 2 کوڑوں کی ہے. اس لیے اور میں ایک ڈاکو ہوں، میں نے اپنے ڈاکے پر استقامت کی وجہ کی خاطر کوڑے کھائے ہیں. تم اللہ کے نام پر اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے جا رہے ہو، اس لیے تمہارے کوڑے تمہارے مبارک ہیں. میرے کوڑے معصیت کی بنیاد پر سے، تمہارے کوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں آزمائش کی بنیاد پر ہیں. چنانچہ امام احمد بن حنبل کو لے جایا گیا، 17 کوڑے لگائے گئے. وہ ہر 2 کوڑوں کے بعد جلاد تبدیل کیا جاتا تھا. نیا جلاد نئی طاقت نئی قوت سے کوڑے میں لگاتا تھا اور 17 کوڑے مختلف جلادوں کے ہاتھوں لگائے گئے. امام احمد بن حنبل کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا اور بے ہوشی کی حالت میں ان کو دوبارہ قید خانے میں منتقل کیا گیا. یہ تکلیفیں برداشت کی، قربانیاں دی، اپنی جان کی، مال کی، آبرو کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قربانیوں کی بدولت حق کو اس طرح سربلند فرمایا کہ اسی زمانے میں کوڑے کھا چکے ہیں، قید خانے میں ہیں اور قید خانے سے نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت آخر میں مل گئی تھی. تو مسجد میں جاتے ہیں، وہاں معتزلی امام ہے. امام جو ہے وہ
معتزلہ کے عقائد کا قائل ہیں، تو نماز پڑھتے ہیں اس کے پیچھے بعد میں دہراتے ہیں، کیونکہ معتزلہ کے عقائد کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ گمراہی کا عقیدہ ہے، اس واسطے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی کو دہرایا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک بہت بڑا گروہ اس وقت کے غیرت مند مسلمانوں کا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت یہ معتزلہ کی گمراہی ساری دنیا میں پھیل رہی ہے اور حکومت ان کے کام میں آئی ہوئی ہے اور خلق خدا ان کے ظلم و ستم سے پریشان ہے، اہل حق مصیبت میں ہے، تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے خلاف حوالے میں بغاوت بلند کر اور ان کا تختہ الٹنے کی کوشش کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کام کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، میں کوڑے کھا سکتا ہوں، میں جیل کی صعوبتیں سہ سکتا ہوں، لیکن مسلمانوں کے درمیان تلوار چلنا مجھے گوارا نہیں۔ لہذا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے اس آزمائش سے ہم گزرتے رہیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ حق غالب ہوگا اور میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کے درمیان تلوار کا چلنا یہ سب سے بڑا مفسدہ ہے جس سے مسلمانوں کو قیمت پر بچنا چاہیے، نہیں تیار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانیوں کا ثمرہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ معتصم کے بعد واسق کی حکومت آئی اور واسق نے بھی معتصم کے طریقے پر جبر و تشدد جاری رکھا۔ آخر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پیروکار جو اہل حق کے عقائد پر استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے وہ واسق کے دربار میں لائے گئے۔ معتزلہ کا جو سب سے بڑا امام تھا اس وقت ابن ابی دعاد، اس کے اشارے پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اس کے اشارے پر لوگوں کو کوڑے لگائے جا رہے تھے۔ وہ جب آئے تو انہوں نے واسق سے کہا کہ آپ میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کر لیں، لیکن مجھے ایک مرتبہ ابن ابی دعاد سے مناظرہ کرنے کا موقع دیں، ابن ابی دعاد سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ واسق نے ابن ابی دعاد کو بلا دیا۔ انہوں نے عالم نے یہ کہا ابن ابی دعاد سے کہ اے ابن ابی دعاد ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ جس عقیدے کی طرف تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو، جس کی بنا پر لوگوں پر تم نے جبر و تشدد کیا ہوا ہے، وہ عقیدہ کہیں قرآن میں ہے؟ قرآن میں نازل ہوا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اچھا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عقیدہ بیان فرمایا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہ اچھا اس عقیدے کے بارے میں کہیں یہ آیا ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہوگا تو قبر میں منکر نکیر اس سے سوال کریں گے اس عقیدے کے بارے میں، اور اگر اس کا وہ عقیدہ نہ ہوا تو اس کو سزا دی جائے گی؟ کیا کہیں قرآن میں یا سنت میں اس قسم کی کوئی بات وارد ہوئی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہ اگر نہیں ہوئی تو نبی قرآن نے بیان نہیں کیا، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، آخرت میں سوال نہیں ہونا، حشر نشر میں کہیں نہیں پوچھا جانا، تو تم کیا ایک ایسے عقیدے کی بنا پر لوگوں کی گردنیں مارتے ہو اور لوگوں کو کوڑوں سے کی سزا دیتے ہو جس کا کہیں قرآن و سنت میں ذکر نہیں، جس کے بارے میں کہیں یہ نہیں آیا کہ آخرت میں پوچھا جائے گا؟ تو بتاؤ کیا تمہارے پاس دلیل ہے کہ جس کی بنا پر تم لوگوں کی گردنیں مارتے ہو؟ یہ جملہ واسق کے دل میں بیٹھ گیا۔ ابن ابی دعاد جواب دیتا رہ گیا لیکن واسق کے دل میں بیٹھ گیا۔ واسق نے کہا آج سے یہ سلسلہ بند، اب کسی شخص کو بھی اس عقیدے کی بنیاد پر نہ قید کیا جائے گا، نہ کوڑے لگائے جائیں گے، نہ کسی کی جان لی جائے گی۔ اس طرح یہ فتنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا، اور آج ان معتزلہ کا، ان جہمیہ کا ذکر جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں دفن ہو چکا۔
عام آدمی ان کو جانتا بھی نہیں، ان کے نام سے بھی واقف نہیں۔ بتلانا یہ منظور ہے اس ساری تاریخ کو بیان کرنے سے کہ اسلام کی تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے کہ اچانک اس باطل نظریہ اٹھتا ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں پر سکہ جماتا ہے اور لوگوں کو مرعوب کرتا ہے۔ بظاہر دلائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے آگے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور اس زمانے میں اگر کوئی شخص حق کی بات کرتا ہے تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین ایسا بنایا ہے کہ رفتہ رفتہ یہ باطل کی لہریں آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، پھر ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ آپ 1400 سال کی تاریخ میں دیکھ لیجئے، معتزلہ کا نام اب کوئی نہیں جانتا، جہمیہ کو کوئی نہیں جانتا، کررامیہ کو کوئی نہیں جانتا، مرجئہ کو کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ خوارج کو کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جو ما انا علیہ واصحابی تھا، وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا، وہ 1400 سال سے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ اس کے اوپر موجیں اٹھتی ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، لیکن بالآخر وہ اپنی جگہ قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ سبق یہ ملتا ہے کہ میرے عزیزوں، ہر دور کے اندر اس قسم کے باطل نظریات پیدا ہوتے ہیں جو کبھی عقل کی بنیاد پر اٹھتے ہیں، کبھی جذبات کی بنیاد پر اٹھتے ہیں، کبھی روشن خیالی کے نام سے آتے ہیں، کبھی جدت پسندی کے نام سے آتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ یہ سب باطل نظریات اٹھتے رہیں گے اور مٹتے رہیں گے۔ باقی رہنے والی چیز وہ ہے جس کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی سے تعبیر فرمایا۔ یہ سبق ہے جو در حقیقت اس پوری کتاب التوحید سے ہمیں ملتا ہے، اور اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ادھر ادھر جانے والے جو نظریات ہیں وہ ان کی طرف بھٹکنے کے بجائے اس حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو جو کہ قرآن و سنت تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، جو معنی علیہ واصحابی کی تعبیر ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ آخر میں قائم کی ہے، اور اسی کا ایک حصہ کتاب التوحید کی ہے۔ اس تمہید کے بعد عرض یہ ہے کہ آخر میں جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ نے قائم فرمایا، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ بھی در حقیقت انہی بعض معتزلہ کے اس قول کی تردید ہے جو یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں یا حدیث میں جو آیا ہے کہ انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، تو یہ تولنا حقیقت کے معنی پر معمول نہیں ہے۔ اعمال تولنے کی چیز نہیں ہوتے، تولنے کی چیز تو کوئی جسم ہوتی ہے، کوئی سونا تولیے، چاندی تولیے، گندم تولیے، جو تولیے، چاول تولیے، لیکن اعمال تو کوئی ایسی چیز نہیں جو تولے جائیں۔ اس واسطے وہ اعمال کے وزن کا انکار کرتے تھے بعض معتزلہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تردید کے لیے یہ باب قائم کیا کہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ تو یہی فرماتے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازوے قائم کریں گے انصاف قائم کرنے کے لیے قیامت کے دن۔ یہ القصہ جو ہے یہ اس کو صفت بھی قرار دیا جا سکتا ہے موازین کی، اگر صفت قرار دیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم ایسی ترازوے قیامت کے دن قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، جو سراپا انصاف ہوں گی، جن کے ذریعے انصاف کیا جائے گا لوگوں کو۔ اور بعض حضرات نے اس کو مفعول لہو قرار دیا ہے کہ القصہ مفعول لہو ہے نظاروں کا، کہ ہم ترازوے قائم کریں گے انصاف قائم کرنے کے لیے قیامت کے دن۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ دیکھو صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے کہ ترازوے ہوں جن کے ذریعے اعمال کو وزن کیا جائے گا، لہذا اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ
کہ اعمال وزن کی چیز نہیں ہے، تولنے کی چیز نہیں ہے، تو تم اپنی سمجھ کے اوپر ملامت کرو. قرآن جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ اعمال کا وزن ہو. یہ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں جب اعراض کا وزن نہیں ہوا کرتا تھا. اعراض جو ہے ان کا وزن نہیں ہوتا تھا. اب تو سائنس نے طریقے ایجاد کر دیے ہیں کہ حرارت کا وزن ہوتا ہے، گرمی کا ہوتا ہے، برودت کا ہوتا ہے، جتنے اعراض ہیں ان سب کا وزن ہو رہا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. سیدھی بات یہ ہے کہ بنی آدم کے اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا اور ان کے قول کا بھی وزن کیا جائے گا. زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے یہ بھی وزن ہوگا. بعض اوقات چھوٹا سا کلمہ ہوتا ہے لیکن اس کا وزن بہت ہے. بعض اوقات لمبا اور بظاہر دیکھنے میں بڑا کلمہ ہے لیکن اس کا وزن کچھ بھی نہیں. تو اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، فرمایا کہ وزن حق ہے اور یہ اپنے حقیقی معنی میں ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا. کس طرح ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کا طریقہ اختیار فرمائیں گے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. جو تمام مخلوقات کے خالق ہیں، تمام موضوعات کے خالق ہیں، وزن کے آلوں کے بھی خالق ہیں، وہی وزن کا بھی کوئی طریقہ اختیار فرمائیں گے. اور اعمال بھی وزن ہوں گے اور اقوال بھی وزن ہوں گے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدارک بڑے عجیب و غریب ہیں. یہ کتاب التوحید سے تو مناسبت اس کی یہ تھی کہ معتزلہ کی تردید کرنا مقصود تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب اس پر ختم کر کے ہمیں آپ کو یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ سب کچھ پڑھ تو لیا تم نے، لیکن اب کوشش یہ کرو کہ تمہارے اعمال اور اقوال جو ہیں وہ ایسے ہوں جو وزن والے ہیں. اب جب باہر نکلو گے صحیح بخاری پڑھنے کے بعد، دور حدیث کی تکمیل کرنے کے بعد جب دنیا کے کاروبار میں داخل ہوگے تو تمہیں بہت سے اعمال بھی کرنے پڑیں گے، بہت سے اقوال بھی کرنے ہوں گے. کیونکہ جو ایک عالم کہلاتا ہے تو اس کو اپنے اقوال کے ذریعے دعوت اور تبلیغ کرنی پڑتی ہے. تو تمہارا یاد رکھو کہ اعمال کا بھی وزن ہوگا اور اقوال کا بھی وزن ہوگا. لہذا جو بات زبان سے نکالو اس کو تول کر نکالو. یہ نہیں کہ جو جی میں آیا وہ کہہ گزرے. جذبات کی رو میں، خیالات، منتشر خیالات کی رو میں جو لفظ منہ سے آیا نکال دیا، یہ تمہارا کام نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو. تو یہ دیکھو کہ یہ جو کلمہ زبان سے نکل رہا ہے یہ آیا واقعتاً کہنے کے لائق ہے یا نہیں. کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی تو پہلے سوچ لو کہ قیامت یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کا وزن بھی ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے کسی پر غلط الزام لگا دیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہو، غیبت کر دی ہو. جو بات کہو وہ ایسی ہونی چاہیے جو 16 آنے دو. میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم حضرت اللہ تعالیٰ سے رہو نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اپنی تقریر و تحریر میں جو لفظ منہ سے نکالو یہ سوچ کر نکالو کہ کسی عدالت میں اس کو ثابت کرنا ہے، کسی عدالت میں اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اس لیے کہ بعض اوقات تو دنیا میں نوبت آ جاتی ہے کہ تم نے کوئی بات لکھ دی یا کوئی بات کہہ دی اور پھر تمہارے اوپر دعویٰ ہو گیا، عدالت میں ثابت کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی. لیکن اگر اس دنیا کی عدالت میں ثابت نہ کرنی پڑی تو ایک عدالت تو آخر میں آنے والی ہے جس میں ثابت کرنا پڑے گا کہ تم نے فلاں کے بارے میں یہ بات کہی تھی، وہ اس کو ثابت کرو، اس کے اوپر دلائل پہ. اس لیے جو بات منہ سے نکالو وہ سوچ سمجھ کر نکالو، تول کر نکالو اور یہ سمجھ کر نکالو کہ اس کا مجھے آخرت میں جواب دینا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب حتید. ہر
زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کے آنے پار ہو رہا ہے۔ یہ اس بات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرف بھی ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ اب دنیا کے کارزار میں داخل ہو گئے تو اپنے اعمال اور اقوال کو ایسے نہیں کہ غفلت کے عالم میں، بے فکری اور لاپرواہی کے عالم میں جو چاہو کہتے پھرو، جو چاہو کہتے پھرو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کا وزن ہوگا قیامت کے دن۔ چھوٹا سا کلمہ ہوتا ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ اور کوئی ایک کلمہ آدمی منہ سے نکال دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کی بدبو ایسی پھیلتی ہے کہ ساری دنیا کی کو بدبودار کر دیتی ہے۔ اس واسطے اپنے قول اور عمل میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرو۔ یہ کیا کہتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق قرآن کریم کی آیت کے اندر جو لفظ آیا تھا پھر اس کی تفصیل کرتے ہوئے امام مجاہد کا قول نقل کیا، القسط العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط وهو الجائر۔ یا پڑھ چکے ہیں کہ اقسط یقسط کا معنی انصاف کرنے کے ہوتے ہیں، قسط یقسط کا معنی ظلم کرنے کے ہوتے ہیں، اس کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا۔ لیکن اصل مقصود باب کو قائم کرنے کا یہ تھا کہ فکر اس کی کرو کہ تمہارے جو اعمال و اقوال ہیں وہ وزن دار ہو اور آخرت میں جب تولے جائیں تو ان کا وزن ہو۔ اور اسی سے ایک لطیف اشارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرف بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم پوچھو کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا، کس طرح اپنے اعمال میں وزن پیدا کیا جائے، تو زبان حال سے امام بخاری جواب یہ دیں گے کہ میری کتاب کی پہلی حدیث دیکھو، اس آخری حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے میری کتاب کی پہلی حدیث دیکھ لو۔ وہ کون سی؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ایک کلمہ ایک بات اخلاص کے ساتھ کہہ دی جائے گی اس میں وزن ہوگا، ایک عمل اخلاص کے ساتھ کر لیا جائے گا اس میں وزن ہوگا۔ اور بڑا کام ہے لیکن اخلاص نہیں تو اس کا کوئی وزن نہیں۔ اخلاص سے وزن پیدا ہوتا ہے انسان کے اعمال میں۔ نماز پڑھے اخلاص سے پڑھے، روزہ رکھے اخلاص سے رکھے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، حج کرے، عمرہ کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، کوئی دعوت تبلیغ کا کام کرے، کوئی تعلیم کا کام کرے، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے تو وزن ہے۔ اور اگر ریاکاری مقصود ہے، نام و نمود مقصود ہے، دکھاوا مقصود ہے تو کوئی وزن نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے۔ اب دیکھو آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، بخاری شریف میں آپ حدیث پڑھ کے آئے، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا کہ یہ بیچارہ پیاس سے یہ بھی بےتاب ہو رہا ہے، جس طرح میں پیاسا تھا یہ بھی پیاسا ہے، لاؤ اس کو پانی پلا دو۔ چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس کو پانی پلا دیا۔ تو حدیث میں آتا فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی ناقدردانی اتنی فرمائی کہ اس کی بنا پر مغفرت فرمائی۔ اب بظاہر تو چھوٹا سا عمل تھا لیکن پتہ نہیں کس اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اس نے کس طرح انجام دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی کسی عمل پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیک عمل کو حقیر نہ مت سمجھو۔ جاتے جاتے راستے میں کوئی کانٹا پڑا مل گیا، تم نے کانٹا راستے میں سے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا تو بظاہر تو چھوٹا سا عمل ہے دیکھنے میں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقیق سمجھ کر چھوڑو نہیں، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بنا پر تمہاری مغفرت فرما دے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہ سبق دینا مقصود ہے اس بات سے آخر میں لا کر کہ بھائی جب عمل کی زندگی میں داخل ہوگے تو ہر چیز میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اب دیکھو اخلاص صرف نماز روزے ہی نہیں ہے، اخلاص دنیا کے
دوسرے کاموں میں دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں بھی اخلاص ہے. ہدیہ کسی کو دو اخلاص کے ساتھ دو، اس کے اندر ثواب ہے. اور نام و نمود کے لیے دو کہ میں اگر نہ دیا تو ناز گٹ جائے گی، معاشرے میں مجھے نسو بنایا جائے گا، شادی کا موقع ہے، تقریب کا موقع ہے، اور اس وجہ سے میں نے اگر ہدیہ نہ دیا تو ناک کٹے. اس نقطۂ نظر سے دو گے وہ ریاکاری ہو گئی، وہ نام و نمود ہو گئی، اس کے اندر کوئی وزن نہیں. اور محبت سے کسی مسلمان کو خوش کرنے کے لیے اور مسلمان کی خوشی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مقصود ہو تو وہ اتنا عظیم شان ثواب. تو توجہ دلانے مقصود ہے کہ اپنی زندگی کے ہر عمل میں، ہر قول میں اخلاص کو پیش نظر رکھو. اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی پیش نظر ہونی چاہیے. نام و نمود اور دکھاوے سے اپنے آپ کو بچاؤ. پھر اس باب کے تحت حدیث روایت کی ہے. فرمایا به قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. حدیث وہ لائے ہیں جو اس سے پہلے بھی کتاب الدعوات میں گزری ہے، کتاب الایمان میں گزری ہے. مختلف اساتذہ سے امام بخاری نے یہ حدیث حاصل کی ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے بڑے مزاج شناس ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو یہ روایت لائے ہیں امام بخاری یہ احمد بن اسحاق سے سنی ہے، وہ والی روایت ہے. اور چونکہ امام بخاری نے سب سے آخر میں احمد بن اسحاق سے سنی تھی، اس واسطے سب سے آخر میں چلے گا. دوسری جو روایت ہے وہ دوسرے اساتذہ سے سنی تھی، وہ پہلے سنی ہوئی تھی، اور آخر میں سب سے زیادہ سنی ہے احمد بن اسحاق سے، لہذا آخر میں وہ روایت لے کر آئے. ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسری روایتوں میں الفاظ کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق ہے. وہاں بعض جگہ سبحان اللہ العظیم و سبحان اللہ بحمدہ یوں فرمایا گیا ہے، یعنی ختم ہوئی حدیث بحمدہ جو. اور یہاں جو حدیث جو احمد بن اسحاق کے حوالے سے انہوں نے روایت کی ہے وہ ختم ہو رہی سبحان اللہ العظیم پر. تو اللہ جل جلالہ کے اسم گرامی پر کتاب کو ختم کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ طریق یہاں پر اختیار فرمایا. تو فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں جن کی تین صفتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ وہ پہلی صفت تو اس کی ہے کہ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو محبوب ہے. رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے رحمان کا لفظ خاص طور پر، رحمان کا اسم خاص طور پر استعمال فرمایا یہ بتانے کے لیے. جو بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، لیکن فرمایا رحمان کو محبوب ہے، کیونکہ رحمان کو محبوب ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو بندہ ان کلمات کو اپنا معمول بنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوں. تو اس لیے حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو محبوب ہے. یہ بھی ایک بحث چھڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ کو محبوب، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا مطلب ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ محبت جو ہے یہ تو انفعالی کیفیت ہے، تو انفعالی کیفیت اللہ تعالیٰ کے اوپر کیسے طاری ہو سکتی ہے. یہ بحث چھڑ گئی اور لوگ کسی نے کوئی تصریح کی، کسی نے کوئی تصریح کی. رحمان کو محبوب ہونے کا کیا مطلب ہے. میں شروع میں آپ کو کتاب التوحید کے شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک مومن کے لیے ان سب باتوں کی تفصیل میں جانے کی چندہ حاجت نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ایک حقیر کیڑا
کیسے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کی کنہ کو سمجھ سکتا ہے، اس کی حقیقت کو کیسے دریافت کر سکتا ہے، اس کی بحث میں پڑھنے کے بعد سوائے بھٹکنے کے اور سوائے حیرانی کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ اور میں نے آپ کو شاید شعر سنایا تھا اکبر آبادی مرحوم کا، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے باپ میں یہ غور کیا ہے، خدا کے باپ میں یہ غور کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ تفصیل میں جانا کہ ذات کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے، اور صفات کی کنہ کیا ہے، اور محبت کیسے کرتا ہے، اور غیرت کیسے کرتا ہے، اور اس کی رحمت کیسے ہوتی ہے، بندے کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے، اس کی گناہ کا ادراک کر سکے۔ خدا کے باپ میں یہ غور کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے۔ لہذا اس کی بحث پڑھنے کی حاجت ہے۔ میں نے بھی ایک شعر اس موضوع پر کہا تھا کہ نہاں پردوں میں ہے جلووں کی تابانی نہیں جاتی، نہاں پردوں میں ہے جلووں کی تابانی نہیں جاتی، وہ ہستی خود کو منواتی تو ہے جانی نہیں جاتی۔ نہاں پردوں میں ہے جلووں کی تابانی نہیں جاتی، وہ ہستی خود کو منواتی تو ہے جانی نہیں جاتی۔ کوئی اگر اس کی گناہ کو پہچاننا چاہے کہ اس کی ذات کی گناہ کیا ہے اور اس کی صفات کی گناہ کیا ہے، تو سوائے حیرانی کا کچھ حاصل نہیں، اور حاصل وہ ہوگا جو میر نے کہا ہے کہ سمجھے اتنا کہ کچھ نہ سمجھے ہائے، سمجھے اتنا کہ کچھ نہ سمجھے ہائے، سو بھی ایک عمر میں ہوا معلوم۔ یہ علم کہ کچھ نہیں سمجھ سکتے، یہ بھی ایک مدت کے بعد آتا ہے۔ تو ان بحثوں کے اندر فضول پڑھنے کی حاجت نہیں کہ وہ کیسے کرتا ہے، ارے کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات محبوب ہیں، جو اس کی شان ہے اس کے مطابق محبوب ہے۔ حبیب وطان الرحمان۔ اور ہمارے لیے جو بات کارآمد ہے وہ یہ کہ جب رحمان کو محبوب ہے تو جو اس کلمے کا پڑھنے والا ہوگا وہ بھی رحمان کا محبوب ہوگا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان۔ کوئی یہ سوچے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، رحمان کو محبوب ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے تو کوئی بہت مشکل کام ہوگا۔ فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں، ہلکے پھلکے کلمے ہیں، کوئی دشواری نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ خیال ہوگا بھئی ہلکے پھلکے ہیں تو میزان عمل میں بھی ہلکے ہوں گے۔ فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان عمل کے اندر ان کا وزن بہت ہے، بہت بھاری ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا خوبصورت ترکیب ہے ان کلمات کی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ اللہ، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک اللہ تبارک و تعالی۔ وبحمدہ، اور میں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بھی بیان کرتا ہوں اور حمد بھی بیان کرتا ہوں ساتھ ساتھ۔ یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ سیدھی سی بات یہ ہوتی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ و احمد اللہ مثلا، لیکن فرمایا وبحمدہ، اور یہ کلمہ اس طرح بول دیا کہ ترکیب کرنے والوں کو بھی مشکل پڑ گئی کہ وبحمدہ کو کیسے ترکیب میں بنائیں، کیا نہ کریں، تو معذوب نکالنا پڑا، تو واو حالیہ قرار دے کر سبحان اللہ کے اندر ترکیب نکالی کہ مسبح اللہ تعالی، اور وبحمدہ کی ترکیب متلبسا بحمدہ، تو یہ تعبیر اختیار کر سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور یہی بات فرمائی گئی ہے سورہ نصر میں، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ تو بات یوں لگتی ہے واللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ ہی اپنے کلام کے ڈھیر جانتا ہے کوئی بندہ کیا کہتا ہے، لیکن شاید یہ ہے
کہ سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ اقرار اور اعلان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب سے پاک سمجھتا ہوں۔ اب ویسے دیکھو تو کسی کے ذہن میں یہ شبہ آ سکتا ہے کہ صرف عیب سے پاک ہونا تو کافی نہیں ہے، یہ تو کچھ ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی بلا تشبیہ کسی کے بارے میں کہ لا باس بھی، کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، تو محض یہ کہہ دینا کہ عیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، یہ تو کافی نہیں۔ تو اب اگر یہ کہیں کہ عیب ہے ہی ہے تو اس میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ بھائی یہ تو کوئی تعریف نہ ہوئی کہ عیب نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ فرمایا کہ جس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ذات پہ عیب ہے، اسی لمحے متلبساً یہ کہتا ہوں کہ وہ قابل تعریف ہے، یعنی وہ ذات پہ عیب ہے اور تمام صفات کمال کی، صفات حمد کی جامع ہے۔ یہ بات بھی کہنے میں تاخیر نہیں کرتا، بلکہ جس وقت یہ کہتا ہوں اسی وقت اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور پھر فرمایا سبحان اللہ العظیم، پاک ہے وہ ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات جو عظمت والی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمہ یہ باری تعالیٰ کی صفت جمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو ذات بے عیب ہوگی، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، اور تمام صفات کمال کی جامع ہوگی، قابل تعریف ہوگی، تو وہ جمال ہی ہوگا نا، وہ صاحب جمال ہوگی۔ تو یہ صفت باری تعالیٰ کی صفت جمال کا اظہار ہے سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور سبحان اللہ العظیم میں باری تعالیٰ کی صفت جلال کا اعلان ہے، کیونکہ عظمت کی طرف اشارہ ہے، اس کی عظمت کی طرف، اس کے جلال کی طرف۔ جو ذات عظمت والی ہوگی، اقتدار والی ہوگی، قدرت والی ہوگی، اس کے قدرت کامل، اس کے اقتدار کامل، وہ ذات کیسی ہوگی؟ جلال والی۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ میں جمال ہے، اور سبحان اللہ العظیم میں جلال ہے۔ اور جمال کا تقاضا یہ ہے کہ جو صاحب جمال ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، صاحب جمال سے محبت ہوتی ہے، اور صاحب جلال سے خوف ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے اس کے جلال سے۔ تو یہ پہلا کلمہ جو ہے، یہ اگر انسان اس کی پابندی کرے تو اس سے اللہ جل جلالہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم، اس کی آدمی کثرت کرے، اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ اور جب فرمایا کہ جب محبت اور خوف دونوں مل جاتے ہیں تو اسی کا نام خشیت ہے۔ خشیت اسی کو کہتے ہیں کہ عام ڈر نہیں، وہ ڈر جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہو، کسی سے محبت کی وجہ سے ہو، وہ خشیت ہے، جس کو فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ تو یہ خشیت جو پیدا ہوتی ہے، یہ در حقیقت باری تعالیٰ کی صفت جمال سے محبت اور صفت جلال سے خوف، ان دونوں کے مجموعے سے پیدا ہوتی ہے خشیت، اور وہی در حقیقت نشانی ہے علم کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو یہ بھی نقطہ ہے کہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد تمہارے اوپر دستار فضیلت پر تمہارے سروں پر آنے والی ہے،
اور تمہیں مولوی اور عالم کا لقب دیا جانے والا ہے، تو یہ سوچتے جاؤ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم کے ذریعے کہ جب تک وہ خشیت نہیں پیدا ہوگی جس کا نام، جس کا اشارہ قرآن نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس وقت تک تم عالم کہلانے کے مستحق نہیں، علم رکھنے کے مستحق نہیں۔ علم کی جو علامت ہے وہ خشیت ہے، خشیت اللہ را نشان علم دا، آیت یخشی اللہ در قرآن بخام مولانا رومی فرماتے ہیں کہ علم کی علامت کیا ہے؟ خشیت۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ لو، میرا میں اکثر اللہ من عبادہ العلماء۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رہو فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ کسی سفر پر جاتا ہے تو جاتے ہوئے راستے میں دیکھتا جاتا ہے، لاہور جا رہا ہے فرض کرو، دیکھتا جاتا ہے اب کون سا اسٹیشن آیا، اب حیدرآباد آ گیا، اب روڑی آ گیا، اب صادق آباد آ گیا، دیکھتا جاتا ہے۔ اگر وہ اسٹیشن آ رہے ہیں تو سمجھو کہ ہاں صحیح راستے پر جا رہا ہوں، منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اگر اسٹیشن غلط آ رہے ہیں، جانا تو لاہور اور اسٹیشن وہ آ رہے ہیں جو کوئٹہ جانے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ صحیح راستے پر نہیں۔ تو حضرت والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے ان سے فرمایا کرتے تھے کہ ارے بندو، اللہ کے بندو، جب علم کی طلب کے لیے نکلے ہو تو دیکھو منزل ہے علم، اور علم کی علامت ہے خشیت، تو یہ دیکھو خشیت اللہ کا بھی اسٹیشن آ رہا ہے تو راستے میں چلے، اگر چلے تو ہو علم حاصل کرنے کے لیے، اور راستے میں اسٹیشن آ رہے ہیں حب مال کے، حب جاہ کے، حب شہرت کے، ریاکاری کے، نام و نمود کے، تو سمجھو کہ راستہ صحیح نہیں۔ اللہ ان خشیت اللہ نشان ہے، یہ دیکھو خشیت کا بھی کوئی اسٹیشن آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کی فکر کا، اپنی اصلاح کی کوشش کا کوئی اسٹیشن آیا کہ نہیں آیا۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے نے جو کلمے کی تشریح فرمائی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ یہ خشیت پیدا کرنے والا ہے، تو اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ بھائی جب نکلنے کے بعد سارے فضیلت تو تمہارے سروں پر آ جائے گی، سند بھی مل جائے گی، لوگ تمہیں عالم بھی سمجھنے لگیں گے، لیکن سمجھو کہ جب تک کہ خشیت اللہ دل میں پیدا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کے جلال کا، اس کے قابل تعریف ہونے کا، اس کے سامنے جواب دہی کے احساس کا دل میں چراغ نہ جلے، اس وقت تک تم در حقیقت منزل تک نہیں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جو کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس حقیقت کی سمجھ بھی نہ فرمائے، اور اس حقیقت کو اپنے زندگیوں میں رچانے اور بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کو دعوت الحمدللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر